مجھے دیجیے کہ ہے بکساؤں کا سہارا ہمارا نبی کولا دے 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 تجھے کولا دے دے آپ دیکھا نہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاران سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن اس وقت غریب آدائی کے دربار کا عالم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی بات کفار مسلمان ہوتے تھے پھر میرے رسول اکرم کے مختار عالم کیا ہوگا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر میرے رسول گفتار کا عالم کیا ہوگا دیکھنے کو دے دے دیکھنے کو دے دے آپ دیکھا نہیں دیکھنے کو دے دے آپ کہ کس بڑھ کر سونے والا دیکھے مگر یا مصطفیٰ کس بڑھ کر سونے والا دیکھے مگر یا مصطفیٰ تم سے بڑھ کر حسن والا تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد سلیم احمد گلزار قادری مدرسہ دارالعلوم گلزار غوثیہ متصل درگاہ حضرت مخدوم درس رمضان فقیر علیہ رحمۃ رضوان آپ کے سامنے بہت ہی بہترین انداز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات جا کے بیٹھ جائیں. اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, علماء اکرام کو بھی اچھا نہیں لگتا, اور ہمارے باہر سے مہمان تشریف لائے ہوئے خصوصی مقدر حضرت علامہ مولانا سید محمد نذیر الدین میاں صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ حضرات آل رسول کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں. چند ہی لمحوں میں یہ ان کا نورانی عرفانی حقانی خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے. دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور یہ جو بھیڑ کی ہے اس بھیڑ کو ہٹا دیں. وہاں پنڈال میں بہت جگہ ہے, آپ حضرات وہاں جا کے بیٹھ جائیں, اور بیچ میں جو جگہ خالی ہے یہ آگے آ جائے, آپ اس جگہ کو پر کریں. درود شریف پڑھتے ہوئے آگے آئیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے, جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے, حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے, عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے. اور احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں, مجد کے کہہ دو سبحان اللہ. احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں, حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اور آئے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے تو نجدیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. آئے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے تو نجدیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. اور وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے, جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. مجھے کے کہہ دو سبحان اللہ.
لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا، تم کہو کہ وقت ہو جا تو اثر ہو جائے گا، اور کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا، مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ کون جنت جائے گا، کون دوزخ جائے گا، مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرات اب آئیے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 10 منٹ تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت سکون دوں، جن سے میری مراد حضرت مولانا سلطان صاحب جو اس مدرسے کے فارغ ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ حضرات 10 منٹ کے لیے آ کر آپ اپنا نورانی خطاب سامعین کے سامنے پیش کریں۔ حضرات مولانا سلطان صاحب کو دعوت دیں۔ دور و نزدیک سے آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کی ترجمانی سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اس شہنشاہ مدینہ جو ہم اور آپ کے اور پوری کائنات کے آقا و داتا، یعنی محبوب دو جہاں، مالک انس و جاں، بے سہاروں کا سہارا، ہم غریبوں کا ماوا، سب یتیموں کا ماوا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا۔ اور ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات پہ پیغام جاویداں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جب خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرنا شروع کرے
خوف خدا کو اپنے دل میں بسا لے، ایک مرتبہ جب وہ خدا کے خوف احساس اور اس کی لذت کو اپنے دل میں پا لیتا ہے تو یاد رکھنا لوگوں، آج ہم اس دنیا سے آج دنیا کے خوف سے، دنیا کے خطروں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ رب العزت سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب تک یہ دنیا اللہ رب العزت سے ڈرتی تھی، پوری کائنات کی مخلوق مومنوں سے ڈرتی تھی، لیکن جب سے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ ایک بندہ مومن جب خدا سے ڈرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولے تو پہلے اسے خدا کا خوف یاد آتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر گناہ کی طرف قدم بڑھائے خدا کا خوف یاد آتا ہے، گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ساری زندگی میں خوف خدا کو اپنے دل میں بسا لے تو قدم قدم پر جب خوف خدا یاد آئے گا تو گناہوں کے دلدلوں سے بچتا جائے گا۔ تو حضرات محترم، نور اور نکھت کی یہ محفل پاک ہے، علماء اکرام کی بہترین جماعت ہے اور ہمارے شعراء اکرام کے بہترین نغمات ہیں، اللہ رب العزت کے فیوز و برکات اور اس کے کرم کی تجلیات ہیں، اولیاء کاملین کے فیوز برکات کی موسلادھار برسات ہیں۔ تو ایسے حسین ماحول میں جو آ جاتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے، جو آ کر پا جاتا ہے اس کے لیے جنت کی سوغات ہے، اور جو پا کر چھا جاتا ہے اس کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو پا کر چھا جاتا ہے اس کی تو کیا بات ہے۔ حضرات محترم، میں نے شعر عرض کیا تھا کہ لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اب ذرا غور کریں کہ رسول پاک کے بیٹے اس دنیا کی اندھیری راتوں میں جہاں انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ اولاد رسول، یہ آل نبی ہدایت کا چراغ لے کر اندھیری راتوں میں نکلے اور ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دیا۔ شاعر اپنے قلم سے اس طرح لکھتا ہے، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، اور جہاں بھی اترے کوئی بہاوت دین اترے، کوئی محی الدین اترے، کوئی معین الدین اترے، کوئی علاؤ الدین اترے، کوئی نظام الدین اترے، کوئی شہباز ملت الدین اترے۔ جہاں بھی اترے رب کا پیغام لے کر اترے، اللہ کی کتاب لے کر اترے، اسلاف کا طریقہ لے کر اترے، مصطفیٰ کا نور لے کر نکلے، شریعت کا نور لے کر اترے، اللہ رب العزت کے پیغام لے کر اترے۔ جہاں بھی اترے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے، سبحان اللہ، واہ، جہاں بھی اترے لیے چراغ ہدایت کا چراغ اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اور الحمدللہ آج ہم جس شخصیت، جس شیخ الاسلام اور المسلمین شیخ حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ الحمدللہ ہم اور آپ غوث العالمین کے چاہنے والے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم غوث العظم کے فیضان سے آج سنی صحیح مسلمان رہے، اور الحمدللہ کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جس نے بھی محبت کی ہے وہ اتنا ہی ان کے قریب ہوتا گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے عشق و محبت مجدد دین و ملت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے اپنی زندگی کی شروعات سے لے کر آخری وقت اہل بیت کی محبت کی اور اس در کے غلام بنے رہنے کی نصیحتیں کی۔ اور آج دیکھ لو، کیوں نہ ہو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا، تو پتا چلا کہ جتنے بھی رسول پاک کے بیٹے ہیں اگر ہم ان کی تعریفیں کرتے جائیں گے، ان کے قدموں پر قربان ہوتے جائیں گے، ان کی بتائی ہوئی طور و طریقے پر، ان کی بتائی ہوئی، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، تو جو لوگ اگر گناہوں کے دلدلوں میں پھنسے ہیں، دنیا کے دامن فریب میں جا چکے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اہل بیت کی چوکٹ کے گداگر بن جائے، ان کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگر تمہارا چہرہ دنیا میں نور سے معمور نہیں لیکن بروز حشر نور سے معمور ہو، انہی اولاد رسول کی تجلیات ہیں، انہی کے نور اور فیضان سے آج ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت و رضوان، ان کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آتی ہے۔ آپ نے واقعات بار بار سنا ہوگا لیکن حکمت آج بتا دوں۔ ایک بڑھیا آئی اور کہا حضور مجھے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت رضوان نے سر مبارکہ زمین کی طرف جھکایا اور لوح محفوظ کا دیدار کیا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اے بوڑھی ماں، تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ جب عورت نے اس بات کو سنا تو بڑا افسوس ہوا اور وہ حضرت کی بارگاہ سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ اب روانہ ہوتے ہوتے حضرت کے پوتے حضور قطب الاقطاب قطب الدین حضرت شاہ رکن عالم الدین علیہ رحمت و رضوان انہیں ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے امی جان، جب تم یہاں سے جا رہی تھی تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اب واپس آتے آتے تم غمزدہ کیوں ہو؟ کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس اولاد کی خاطر گئی کہ دعا کر دے کہ مجھے اولاد ہو، اور تمہارے دادا جی نے کہا کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی، تمہاری تقدیر میں نہیں ہے۔ حضرات محترم اس بچے کے علم پر قربان جاؤ۔ بچے نے کہا حضور قطب العالم شاہ عالم رکن الدین نے فرمایا کہ امی جان آپ جائیے اور دادا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور اگر میری قسمت میں اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہوتی ہے نہیں لیکن اولاد ہوتی اس لیے آئی، میری قسمت میں اولاد نہیں ہے اسی کے لیے تو آئی، اولاد ہوتی تو میں نہیں آتی، اور مجھے بھی معلوم ہے میری قسمت میں اولاد نہیں ہے اسی لیے میں تمہارے در پر آیا ہوں۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا، اس بڑھیا نے کہا حضور میری قسمت میں اولاد نہیں ہے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مجھے معلوم ہے اسی وجہ سے آپ کے دربار پر آئے کہ آپ کے دربار سے کچھ فیض حاصل ہو جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ جتنے بھی اولاد رسول ہیں ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، میرے بھی دامن مراد کو بھر دیجئے۔ تو حضور نے عرض کیا کیا بڑھیا یہ تم کو کس نے کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے اسی لیے آیا؟ شاید کہ میرے پوتے رکن الدین نے نہیں کہا۔ اتنا عرض کرنا تھا، بڑھیا نے کہا روتے ہوئے ہاں اسی بچے نے کہا کہ میری اگر قسمت میں اولاد ہوتی تو میں آتی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے اسی لیے تو آئی ہوں۔ حضور نے دعا کی، اس عورت کو اولاد ہوئی۔ ذرا غور کرے، جس بڑھیا کو یہ معلوم ہو میری قسمت میں اولاد نہیں، مجھے بچہ نہیں مل سکتا، تقدیر میں لکھا نہیں ہے، ایسی تقدیر کو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جب وہ بڑھیا لے جاتی ہے، اپنے ماتھے کو ان کے دربار میں قربان کرتی ہے، تو حضور کی دعا سے اسے اولاد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں اولیاء اکرام کی مزارات پر جانا نہیں جانا چاہیے اور بہت ساری باتیں بناتے ہیں اولیاء اکرام کے تعلق سے معاذ اللہ، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ دستور ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اے مومنوں میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک میری فطرت۔ اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے،
تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر قرآن کے قریب رہو گے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ تو آج دیکھو اس سرزمین ہندوستان میں، اس سرزمین ہندوستان میں اگر کوئی غریب مسلمان مدینہ شریف جانا چاہتا ہے، اگر اس کے جسم میں اتنی استطاعت، اتنی طاقت ہو کہ اگر وہ یہاں سے مدینہ شریف پیدل چلا جائے، یہاں سے مدینہ شریف پیدل چلا جائے اور اس کے دربار مصطفیٰ میں حاضری مقبول و محبوب ہو جائے، دربار مصطفیٰ کا ثواب مل جائے، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں تمہاری قسمت پر کہ نبی پاک نے ہمیں اپنی اولاد کو سرزمین مدینہ سے اس ہندوستان کی دھرتی پر بھیجا اور کہا کہ جو غریب اگر مدینہ نہیں آ سکتا تو زکریا ملتانی کے قدموں میں چلے، اسے مدینے جانے کا ثواب دے دو۔ یہ ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام والمسلمین، ان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کے مراتب کو، ان کے مقام کو بلند فرمایا ہے، اسی لیے قرآن میں مقدسہ میں ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی سوال کرے قرآن مقدسہ اٹھا کر دے دے اور کہنا اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو، ان کا دامن چھوڑ دو گے تو فرعون کی طرح غرق ہو جاؤ، ان کا دامن چھوڑ دو گے تو قارون کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ان کا دامن چھوڑ دو گے تو قوم عاد قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جتنے بھی سادات ہیں اولاد نبی ہیں ان تمام سے محبت رکھو، عقیدت رکھو۔ جو اہل بیت کی محبت میں جو شخص مرتا ہے وہ کامل اور سچا اور پکا مسلمان مرا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ پکا اور سچا مسلمان مرا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور بہاؤالدین زکریا کے ملتانی کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ درمیانی بیان کسی قسم کی غلطی کو حضور کی بارگاہ میں تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔